بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد والے محمد پر۔ میں ہوں سید حماد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، رات کافی تاخیر سے گورنر پنجاب نے گیم ڈال دی ہے اور پرویز الہی وزارت سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ قواف نے گورنر پنجاب کے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے مکمل طور پر انکار کر دیا، یعنی کہ گورنر پنجاب پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی تو کر چکے ہیں، لیکن دوسری جانب آگے کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا، کیونکہ یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ تو ہوا نہیں اور یہ ڈرامہ پچھلے کئی روز سے کیا جا رہا تھا کہ ایسی باتیں جو ہیں، مطلب کہ آئین پر جو شب خون مارا جاتا ہے وہ رات کی تاریکی میں مارا جاتا ہے اور اس روایت کو برقرار رکھا جاتا ہے، یعنی کہ یہ جو 13 جماعتی اتحاد ہے، یہ جو پی ڈی ایم کا یہ جو ٹولہ ہے جو ہمارے ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں، انہوں نے دوبارہ سے ایک بڑی جنگ کا آغاز کر دیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہت سے آپشنز تو موجود ہیں۔ ان میں سے ایک آپشن یہ بھی ہے کہ پرویز الہی کو ان کی وزارت اعلیٰ سے ہٹانے والے گورنر پنجاب کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور کیا وہ اس سارے معاملے کے اندر صرف اور صرف رسوائی ہی کمائیں گے؟ پی ٹی آئی نے صدر پاکستان سے اس حوالے سے رابطہ بھی کر لیا ہے، اس کی تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ایک نوٹیفیکیشن بھی آیا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی رات کی تاریکی میں آیا ہے، تو اس کا انالیسس کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا۔ گورنر پنجاب نے 21 تاریخ شام 4 بجے اسمبلی کا سیشن بلایا۔ پرویز الہی نے تو کسی قسم کے کوئی آرڈر ڈیفائی کیے ہی نہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پرویز الہی کو ڈائریکٹلی آرڈر دیا بھی نہیں جا سکتا۔ ظاہری سی بات ہے کہ اسپیکر جو ہے پنجاب اسمبلی کا سبطین خان، یہ ان کا کام ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ کیونکہ اسمبلی کا اجلاس جو پہلے سے ہی چل رہا تھا تو گورنر کے آرڈرز قانونی اور آئینی حیثیت نہیں رکھتے، اور جو پنجاب کے اسمبلی کے رولز اور پروسیجرز ہیں جو اسمبلی، ان کے تحت انہوں نے گورنر کے جو آرڈرز تھے ان کو ان کی طرف واپس بھیج دیا کہ آپ اپنے آرڈر اپنے پاس رکھیں۔ اب پرویز الہی کیا خود سے اسپیکر کو بائی پاس کر کے اعتماد کا ووٹ تو لے نہیں سکتے تھے؟ یہ مطلب آئینی اور قانونی اس طریقے سے کیا نہیں جا سکتا۔ کسٹوڈین جو ہیں وہ اسپیکر ہیں، اور اگر اسپیکر اجلاس ہی نہیں بلائے گا، مطلب وہ اجلاس ہی نہیں بلاتا، تو گورنر اس کی سزا پرویز الہی کو یا کوئی بھی وزیر اعلیٰ اس کو کیسے دے سکتا ہے؟ یہ ایک الگ قانونی نقطہ ہوگا اور یہ ایک الگ ہی منطق ہوگی کہ کسٹوڈین جو تھا ہاؤس کا، اس کو سزا دینے کی بجائے وہ وزیر اعلیٰ جس کو گورنر ڈائریکٹلی آرڈر نہیں کر سکتا اس طریقے سے۔ خیر، کیونکہ شام تک ان کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں تھا، یعنی کہ یہ بیک فٹ پہ جا چکے تھے، اور شام کے وقت تک ان کے پاس جو ان کے قانونی ماہرین تھے، جو ان کی مشاورتی ٹیم تھی، ان سب نے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے کہ آئین اور قانون کو دیکھا جائے تو ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے رات گئے کافی لیٹ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، اور یہ نوٹیفیکیشن 23 تاریخ کو آیا، یعنی کہ رات کو 12 بجے کے بھی بعد آیا، اور اس نے ڈی نوٹیفیکیشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری بھی کر دیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ یقین ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اراکین اسمبلی کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد پنجاب کی کابینہ ختم ہو جائے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پرویز الہی اگلے قائد ایوان کے انتخاب تک اپنے عہدے پر کام جاری رکھیں گے، اور اس سب کے اندر جو آرڈر ہے، جو نوٹیفیکیشن ہے، وہ ایگزیکٹلی اگر میں آپ کو یہ بتاؤں تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا اور پرویز الہی نے ریفرین کیا یا اس کو ڈیلے کیا یا اس کو نہیں مانا میرے آرڈرز پر اعتماد کا ووٹ لینے سے، اور میں نے انہیں آئین کے آرٹیکل 130 کا سب سیکشن جو 7 کے تحت 24 گھنٹے گزرنے کے بعد، تو میں اس پر کانفیڈنٹ ہوں، یعنی کہ میں وہ بڑے بھروسے سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ یقین کرتا ہوں کہ ان کو ارکان اسمبلی کا اعتماد حاصل ہی نہیں ہے، اور فوری طور پہ صوبائی کابینہ تحلیل ہو گئی ہے اور پرویز الہی نئے قائد ایوان تک وزیر اعلیٰ رہیں گے، یعنی کہ نئے قائد ایوان کے انتخاب اور اس کے بننے کے تک۔ بہرحال اس نوٹیفیکیشن پر وقت جو لکھا تھا میں آپ کو بڑا کلیئر مینشن کر رہا ہوں کہ 16 آورز، یعنی کہ 4 بجے کا، یہ شام کے 4 بجے ویسے اس کو یعنی کہ ڈینوٹ کیا جاتا ہے، اور تاریخ تھی 22، لیکن اس کو 23 تاریخ کو پبلش کیا گیا۔
وہ بھی رانا ثناء اللہ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ رات گئے تک گورنر ڈی نوٹیفائی کر دے. مطلب چیزیں یہ چل رہی تھی, یہ ڈرامہ آلریڈی پلان کیا جا رہا تھا اس 13 جماعتی اتحاد کی طرف سے. خیر, اس نوٹیفیکیشن کو جو 10-12 گھنٹے کی تاخیر سے لایا گیا, یہ بات بھی غلط نہیں ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے, اور یہ اس چیز کے مصداق ہیں یہ لوگ اور ان کا یہ غیر آئینی اور قانونی عمل. خیر, پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ بہت کلیئر رد عمل سامنے آ چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں, ان کے سپوکس پرسن بھی ہیں فواد چودھری, انہوں نے کہا ہے کہ پرویز الہی کو پنجاب کی وزارت سے دور کرنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. پرویز الہی اور صوبائی کابینہ فرائض سر انجام دیتے رہیں گے اور بدستور اپنی ذمہ داریاں جو ان کو آئین اور قانون اجازت دیتی ہے وہ نبھاتے رہیں گے. پی ٹی آئی نے گورنر کے خلاف بہت ہی بڑا اعلان کر دیا, چھوٹا اعلان نہیں ہے, بہت بڑا اعلان کیا ہے. اور اعلان بھی کیا ہے, یعنی کہ اعلان تو وہ کر ہی چکے ہیں کہ گورنر کے خلاف ایک لیٹر صدر کو بھیجا جائے گا اور گورنر کو عہدے سے ہٹانے کی کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے. یعنی کہ اس وقت گورنر پنجاب جو بلیغ الرحمان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے صدر مملکت سے رابطہ بھی کر لیا گیا ہے. اور سبطین خان ویسے اس پہ تو پہلے ہی مواد تیار کر چکے تھے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن انہوں نے بھیجا نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے کہ گورنر اور یہ جو 13 جماعتی اتحاد ہے, جو ٹولہ جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے اس وقت مکمل طور پہ ہر طرف سے, وہ بیک فٹ پر جا چکا ہے. لیکن اب کیونکہ رات گئے, یہ واردات ڈال دی گئی ہے, تو اب اور ہی معاملہ ہے. اب درخواست صدر مملکت کو بھیجی جائے گی اور گورنر کو ہٹانے کی بھرپور تیاری کر لی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے, میں آپ کو کلیئر مینشن کر رہا ہوں کیٹیگوریکل, کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے اب ہر ان کی, یعنی کہ جو اینٹ کا جواب ہے, پتھر سے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب میں عوام سے پوچھتا ہوں, اب میں پوری قوم سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ ایک چیز کلیئر کریں, آپ لوگ یہ ایک چیز بتائیں کہ یہ جو 12 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے وہ بغیر وزیر اعلیٰ کے رہے گا. اب دوبارہ سے ان لوگوں نے, پہلے یہ آئے اور ان لوگوں نے اپنے سارے کے سارے کیسز کو ختم کیا, اپنے نیب کی میں جو قوانین تھے اس میں ترامیم کی, اور صرف ایک شخص, ایک واحد شخص, عمران خان, جس کے خلاف اس ٹائم ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, مجھے کچھ بھی کہنے میں آر نہیں ہے, اس کی بات یہ ہے کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف, اور وہ ہر اقدام کو اس پہ کیسز بنائے گئے, اس کی پارٹی کو یعنی کہ وہ کرنے کی کوشش کی گئی, یعنی کہ اس کی پارٹی ختم ہو جائے, اس کی پارٹی پہ کیسز بنائے گئے, اس کے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی, اور اس کے پیچھے بہت سارے شواہد ملتے ہیں. شواہد کیا ملتے ہیں کہ اس کو اس طریقے کا یہ کام کیا جا رہا ہے کہ ان کو خریدا جا سکے. دوبارہ سے ہارس ٹریڈنگ سٹارٹ کر دی گئی ہے. یہ جو پہلے کا, کچھ وقت پہلے کا یہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا تھا 2 سے 3 ایام پہلے کا, اس میں یہ ساری چیزیں آئی تھی. کچھ خواتین حافظ آباد کی اور ملتان کی بھی وہ آئی سامنے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کالز آئی ہیں کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں, اور پیسے لے کے آپ جو ووٹ آف کانفیڈنس کا بولا گیا تھا گورنر کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو, اس میں آپ شرکت نہ کریں, آپ اپنے آپ کو ابسٹین کریں, آپ اپنے آپ کو ایبسنٹ رکھیں. لیکن ان لوگوں نے, ان تمام خواتین نے وہ شواہد بھی خان صاحب کو جمع کر دی, اور ان شواہد میں ان لوگوں کا, جن کی میں ابھی ذکر کر رہا تھا, ان لوگوں کی یعنی کہ موجودگی پائی گئی ہے. بہرحال اب یہ لوگ, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں. یہ اس ملک کو تباہ تو آلریڈی کر چکے ہیں. ملک میں رہتا کیا ہے, ملک بالکل ڈیفالٹ کے قریب ہے. اللہ نہ کرے کہ میرا ملک ڈیفالٹ ہو, کیونکہ میرا ملک ڈیفالٹ ہوگا تو ان سیاستدانوں کو, خصوصی طور پہ یہ جو 13 جماعتی اتحاد ہیں, ان کو تو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہو, کیونکہ ان کی رقوم تو باہر پڑی ہیں, کیونکہ ان کی تو اولادیں بھی باہر ہیں, کیونکہ ان کے تو تمام بچے باہر پڑھتے ہیں, ان کے تمام لوگ باہر ہیں, ان کے تمام انویسٹرز باہر ہیں, اور بلکہ ان کو جو فنڈنگ کرتی ہے را, موساد, CIA, MI, یہ تمام کی تمام جتنی بھی ان کی ایجنسیز ہیں, یہ تمام کی تمام یہ باہر ہیں. اور یہ لوگ, انہوں نے دوبارہ سے اڑ جانا ہے, دوبارہ سے چلے جانا ہے, بھاگ جانا ہے. اور لیکن اگر رہ جانا ہے تو فقط میرے خیال میں ہم عوام نے رہ جانا ہے, اور عوام کا انہیں خیال نہیں تو عوام بھی ان کو مکمل طور پر رد کرے. ویسے تو یہ ہر طریقے سے یہ الیکشن سے بھاگنے کی تیاری کر چکے ہیں, جیسا کہ اب 31 دسمبر کو ادھر بلدیات کا الیکشن ہو رہا تھا اسلام آباد کے اندر, لیکن وہاں سے بھی انہوں نے راہ فرار اختیار کی, اور یہ راہ فرار والے ہی ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ میدان میں رکنے والے تو ہیں ہی نہیں, کسی بھی صورت یہ میدان میں رک کے مقابلہ نہیں کر سکتے. اب عوام کو چاہیے کہ عوام ان کو دبوچ لے, یعنی کہ دبوچنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی غیر آئینی کام نہیں کرنا, کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کرنا, لیکن ان کو وہ جو ووٹ کی طاقت ہے, یعنی کہ وہ جو پرچی کا جو حق ہے, جو صرف اور صرف آپ کے یعنی کہ آپ کے اختیار میں صرف اور صرف یہی ووٹ ہی ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو عوام ہے, انہوں نے
نے اس کو اتنا تنزلی کا شکار کر دیا ہے، یعنی کہ اب تو وہ سوچ رہ گئی ہے، اب ان کے خلاف بھی کوئی نہیں نکلتا، کہ اس کو صرف اور صرف یہ ہے کہ میں کسی طریقے سے آج کا اپنے گھر کا کھانا پورا کر لوں، میں کسی طریقے سے یہ مہینہ چلا لوں، میں کسی طریقے سے یہ ہفتہ چلا لوں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے عوام کو اتنا یعنی کہ تکلیف میں کر دیا ہے۔ تو اب عوام سے مطالبہ ہے صرف اور صرف حقیقی جو لیڈر ہے اس وقت اس کو فالو کریں۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ نواز شریف آپ کا حقیقی ہے، وہ بھگوڑا، تو بے شک آپ اس کی طرف جائیں، وگرنہ جو اس وقت ملک کا سب سے مخلص اور ملک کا سب سے بہترین اثاثہ ہے، جو باہر سے پیسے ڈونیٹ کروا کے پاکستان میں لے کر آتا ہے اور پاکستان میں ایسے سینٹرز بناتا ہے، یعنی کہ شوکت خانم، جس میں اب لوگوں کا، بلکہ غریب لوگوں کا، عام عوام کا بالکل فری میں علاج ہوتا ہے، اور ایسے سٹینڈرڈز کا جس طرح انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، جس طرح اس نے نمل کا انسٹیٹیوٹ بنایا، جیسے اس نے ہر بندے کو حق دیا اس کی صحت کے کارڈ کے حوالے سے 10-10 لاکھ روپے۔ اس کے علاوہ ڈھیر ساری چیزیں، اگر میں سناتا رہوں گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ 2 سے 4 گھنٹے بھی یہ میری تقریر یا میری یہ بات گفتگو بڑھ جائے، لیکن پھر بھی خان کے جو کیے ہوئے اقدامات ہیں ان عام عوام کے لیے، جس دن ہمیں لگے گا کہ خان پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف کر رہا ہے اور عام عوام کے خلاف کر رہا ہے، تو ہم سب سے پہلے اس صف میں شامل ہوں گے جو اس پہ اس کی تنقید کریں گے، اس کی ناقدین میں سے ہوں گے۔ لیکن اب ہمیں یہ بھی محسوس ہو رہا ہے جب پورا سسٹم یعنی کہ خان کی طرف سے اس کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اب یہ کس طریقے سے ہے کہ رات کو جب 12 بجے رات کو عدم اعتماد کی تحریک لے گئی تھی، ووٹ آف کانفیڈنس کا تو خیر گورنر نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا، تو یہ رجیم چینج پارٹ 2 شروع ہو چکا ہوا ہے۔ بہرحال پھر بھی عوام اس وقت تک جاگ چکی ہے، عوام بیدار ہے، وہ کسی بھی صورت اب بلکہ آپ لوگوں کا تعاقب کرے گی، وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اچھی امید اور اچھے یقین کے ساتھ کہ بہت جلد پاکستان پہ اچھے حالات آئیں گے، پاکستان سے یہ چور اور ڈاکوؤں کا جو ٹولہ ہے، یہ جو مسلط کیا گیا ہے کچھ یعنی کہ غیر بلکہ کچھ ایسی طاقتوں کی طرف سے جن کو پاکستان کی عوام بالکل بھی نہیں مانتی، انشاءاللہ تعالیٰ جلد ان کو شکست ہوگی اور یہ شکست فاش سے دوچار ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملک کا جو مخلص ہے وہ اقتدار میں آئے گا اور عوام کی خاطر سب کچھ وہ عوام کی خاطر کرے گا۔ ہم کس کی خاطر بول رہے ہیں؟ عوام کی خاطر۔ ہمیں نہیں ہے پتہ کہ عمران خان کون ہے یا اس طرح کا کوئی اور لیڈر، ہمیں صرف عوام کا درد ہے اور عوام کے درد کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ بولتے بھی رہیں گے، بات بھی کرتے رہیں گے۔ شکریہ، جزاکم اللہ، خدا حافظ۔